قرب قیامت کا وہ خوفناک وقت کہ جب پوری روح زمین ظلم و ستم سے بھر چکی ہوگی اور پوری دنیا کے اندر مسلمانوں کو چن چن کر ان کا قتل عام کیا جائے گا۔ یہ وہ پرفتن دور ہوگا کہ ہر طرف کفر کا غلبہ ہوگا اور اسلام کو منہدم کیا جائے گا۔ اس پرفتن دور کے اندر مسلمانوں کی ہر ایک آنکھ صرف اور صرف ایک شخصیت کی منتظر ہوگی، اور وہ شخصیت حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اور پاک بی بی فاطمہ الزہرا سلام اللہ علیہا کی اولاد میں سے حضرت امام مہدی علیہ السلام کی شخصیت ہوگی۔ مسلمان اس بات کے منتظر ہوں گے کہ کب امام مہدی علیہ السلام اس دنیا میں تشریف لائیں اور مسلمانوں کو ظلم و ستم سے نجات دلائیں۔ معزز ناظرین، آج کی اس ویڈیو میں ہم آپ کو بتائیں گے کہ امام مہدی علیہ السلام اس دنیا میں کب تشریف لائیں گے، اور آپ علیہ السلام کے آنے سے پہلے اس دنیا میں کون کون سے واقعات رونما ہوں گے اور اس دنیا کے حالات کیا ہوں گے، اور آپ علیہ السلام کی آمد سے پہلے اس دنیا میں کون کون سی قیامت کی وہ نشانیاں ظاہر ہوں گی جو آپ کے ظہور پر دلالت کرتی ہوں گی، اور آپ علیہ السلام کا ظہور کس مقام پر ہوگا، اور سب سے پہلے آپ علیہ السلام کو کون لوگ پہچانیں گے اور آپ علیہ السلام کے ہاتھ پر بیعت کریں گے، اور آپ علیہ السلام کا ظہور جب ہوگا تو آپ علیہ السلام کی عمر مبارک کیا ہوگی، اور پھر کس طرح آپ علیہ السلام اس روح زمین کو ظلم و ستم سے پاک کریں گے اور عدل و انصاف سے بھر دیں گے، اور اس پوری روح زمین پر اسلام کا غلبہ ہوگا۔ معزز دوستو، ان تمام سوالات کے جواب ہم آج قرآن و حدیث کی روشنی میں اس ویڈیو میں آپ کو بتائیں گے، لہٰذا آپ سے ہماری یہ گزارش ہے کہ اس ویڈیو کو آخر تک ضرور دیکھیں، اور اگر ابھی تک آپ نے ہمارا چینل سبسکرائب نہیں کیا تو سبسکرائب کر لیں اور بیل آئیکن کو ضرور دبا لیں۔ دنیا اسلام کے معزز ناظرین، میں ہوں سید احسن رضا، اور آپ تمام دیکھنے اور سننے والوں کو السلام علیکم۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، اللہم صلی علی محمد و آل محمد۔ معزز دوستو، روایات میں آتا ہے کہ امام مہدی علیہ السلام کا ظہور قیامت کی بڑی نشانیوں میں سے سب سے پہلی نشانی ہے۔ حضرت امام مہدی علیہ السلام حضرت بی بی فاطمہ سلام اللہ علیہا کی اولاد میں سے ہوں گے۔ آپ کا اسم گرامی حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے نام پر یعنی محمد ہوگا، اور آپ کے والد محترم کا نام حضور پاک حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے والد گرامی کے نام پہ یعنی عبداللہ ہوگا۔ ام المومنین بی بی ام سلمہ رضی اللہ تعالی عنہ فرماتی ہیں کہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، میرے بیٹے مہدی کا ظہور حق ہے، اور مزید آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ امام مہدی علیہ السلام میری بیٹی فاطمہ الزہرا سلام اللہ علیہا کی اولاد میں سے ہوں گے۔ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ امام مہدی میری نسل میں سے ہوں گے، ان کی ناک پتلی اور بلند ہوگی، ان کا رنگ عربیوں جیسا ہوگا، اور ان کی پیشانی روشن اور پر نور ہوگی، آپ کے داہنے رخسار پر تل ہوگا، اور حضرت امام مہدی علیہ السلام کی سیرت حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی سیرت جیسی ہوگی۔ معزز دوستو، اب بات کرتے ہیں کہ امام مہدی علیہ السلام کے ظہور سے پہلے اس روح زمین پر کون سی نشانیوں کا ظہور ہوگا اور اس دنیا کے حالات کیسے ہوں گے۔ معزز دوستو، آج کے اس پرفتن دور میں بہت سے ایسے کذاب یعنی جھوٹے لوگ موجود ہیں جو امام مہدی ہونے کا دعویٰ کرتے ہیں، جبکہ امام مہدی علیہ السلام کے ظہور کی سب سے بڑی نشانی یہ ہوگی کہ اس روح زمین پر صرف کفر ہی کفر ہوگا اور پوری دنیا کفرستان بن چکی ہوگی۔ جبکہ اگر آج ہم اپنے ارد گرد کے ممالک میں نگاہ دوڑائیں تو ہمیں ایسے بہت سے مسلمان ممالک نظر آتے ہیں جہاں پر مسلمان ہزاروں نہیں بلکہ لاکھوں کی تعداد میں موجود ہیں اور اللہ رب العزت کی بارگاہ میں سر جھکائے اس کی عبادت میں مشغول ہیں۔ اس وقت جو لوگ اپنے آپ کو امام مہدی علیہ السلام کہتے ہیں وہ لوگ جھوٹے ہیں،
ان پر خدا کی لعنت ہو اور ان پر تمام فرشتوں اور تمام لعنت کرنے والوں کی لعنت ہو، کیونکہ امام مہدی علیہ السلام اس وقت اس روح زمین پر تشریف لائیں گے جب پوری دنیا سے اسلام سمٹ کر مکہ اور مدینہ میں واپس چلا جائے گا۔ اس وقت صرف مکہ اور مدینہ کے اندر ہی مسلمان اور اللہ رب العزت کے پاک و پرہیزگار لوگ موجود ہوں گے، اور باقی تمام روح زمین کفرستان بنی ہوگی، یعنی کفار اور مشرکین سے بھری ہوگی۔ روایات میں آتا ہے کہ ظہور امام زمانہ سے پہلے اسلام مکہ و مدینہ کی طرف واپس ایسے لوٹ جائے گا جس طرح وہاں سے ظاہر ہوا تھا۔ حضرت امام مہدی علیہ السلام کے ظہور سے پہلے اس روح زمین پر ظلم و ستم اس قدر عام ہوگا کہ لوگ ایک دوسرے کے خون کے پیاسے ہوں گے اور ذرا ذرا سی بات پر ایک دوسرے کو قتل کر دیں گے، اور مسلمانوں پر اس قدر ظلم و ستم کیا جائے گا کہ پوری دنیا کے اندر مسلمانوں کا قتل عام کیا جائے گا۔ حضرت امام مہدی علیہ السلام کے ظہور سے پہلے لوگ عیاش ہو جائیں گے اور عیاش پرستی میں ہی زندگی گزاریں گے، اور اس وقت لوگوں کی عمریں کم ہو جائیں گی۔ امام مہدی علیہ السلام کے ظہور سے پہلے دریا فرات پہاڑ کی جانب سے پھٹ جائے گا اور اپنے اندر جمع تمام تر سونا باہر نکال پھینکے گا۔ امام مہدی علیہ السلام کے ظہور سے پہلے رمضان کا ایک ایسا مہینہ آئے گا کہ جس رمضان کی پہلے دن سورج گرہن لگے گا اور اس کی پہلی رات کو ہی چاند گرہن۔ یکم رمضان کو لگنے والا سورج گرہن اور چاند گرہن، یہ دونوں ایسے ہوں گے کہ ان سے پہلے نہ تو کسی نے ایسا سورج گرہن اور نہ ہی چاند گرہن دیکھا ہوگا۔ اس کے بعد 3 یا 7 راتوں تک مشرق کی جانب سے بہت بڑی آگ ظاہر ہوگی، اور اس روح زمین پر بڑے بڑے خوفناک زلزلے آئیں گے جو کہ اس دنیا کی تباہی کی طرف اشارہ کریں گے۔ معزز دوستو، حضرت امام مہدی علیہ السلام کے ظہور سے پہلے قسطنطنیہ یعنی استنبول شہر کفار کے قبضے میں چلا جائے گا۔ معزز دوستو، جب اس روح زمین پر یہ تمام تر نشانیاں ظاہر ہو چکی ہوں گی اور یہ تمام نشانیاں پوری ہو چکی ہوں گی، تو یہ وہ وقت ہوگا جب حضرت امام مہدی علیہ السلام کا ظہور ہوگا۔ حضرت امام مہدی علیہ السلام کا ظہور رمضان المبارک کے پاک مہینے میں ہوگا، اور پوری دنیا سے مسلمان ہجرت کر کے مکہ اور مدینہ میں آ چکے ہوں گے۔ اس وقت اسلام صرف مکہ اور مدینہ کی حدود تک متحد ہوگا اور باقی پوری دنیا کفرستان بن چکی ہوگی۔ وہ دن جمعۃ المبارک کا روز ہوگا، اور اس روز اللہ رب العزت کے تمام ولی اور ابطال اس کی عبادت میں مشغول ہوں گے اور طواف کعبہ کر رہے ہوں گے۔ اس وقت امام مہدی علیہ السلام بھی وہاں پر موجود ہوں گے، اور اس وقت امام مہدی علیہ السلام کا ظہور ہوگا۔ آپ کا ظہور ہوتے ہی آسمان سے یہ ندا آئے گی کہ یہ اللہ رب العزت کے خلیفہ امام مہدی علیہ السلام ہیں، اے مسلمانوں تم ان کے ہاتھ پر بیعت کرو۔ اس وقت وہاں پر موجود تمام مسلمان آپ علیہ السلام کو پہچان لیں گے اور آپ علیہ السلام کے ہاتھ پر بیعت کریں گے، اور اس وقت آپ علیہ السلام کی عمر مبارک 40 برس ہوگی۔ معزز دوستو، روایات میں آتا ہے کہ جو لوگ سب سے پہلے امام مہدی علیہ السلام کے ہاتھ پر بیعت کریں گے وہ لوگ خراساں کا ایک لشکر ہوں گے جن کے ہاتھوں میں سیاہ جھنڈے ہوں گے۔ یہ لوگ سب سے پہلے امام مہدی علیہ السلام کو پہچانیں گے اور امام مہدی علیہ السلام کے ہاتھ پر بیعت کریں گے۔ اس طرح جب تمام مسلمان حضرت امام مہدی علیہ السلام کے ہاتھ پر بیعت کر لیں گے تو اس کے بعد امام مہدی علیہ السلام تمام مسلمانوں کے ساتھ مل کر دوبارہ سے قسطنطنیہ کو فتح کریں گے، اور ایک بار پھر قسطنطنیہ مسلمانوں کے قبضہ میں آ جائے گا۔ حضرت امام مہدی علیہ السلام اس روح زمین سے ظلم و ستم کو ختم کر دیں گے اور عدل و انصاف سے بھر دیں گے، جیسے کہ یہ ظلم و ستم سے بھری ہوئی تھی۔ حضرت امام مہدی علیہ السلام کے دور میں ایسا عدل و انصاف قائم ہوگا کہ جس کی کوئی مثال نہیں ملتی، جہاں تک کہ شیر اور بکری ایک ساتھ چریں گے لیکن کوئی کسی کو نقصان نہیں پہنچائے گا۔ جب امام مہدی علیہ السلام کے ظہور کی خبر پوری روح زمین پر پھیل جائے گی تو اس وقت شام سے ایک لشکر ظاہر ہوگا جو حضرت امام مہدی علیہ السلام سے جنگ کرنے کے لیے آئے گا، لیکن جب وہ لشکر مکہ کے قریب پہنچے گا تو اللہ رب العزت کے حکم سے وہ سارے کا سارا لشکر زمین میں دسا دیا جائے گا۔ اس کے بعد ایک اور لشکر امام مہدی علیہ السلام سے جنگ کرنے کی نیت سے آئے گا، لیکن وہ لشکر بھی اللہ رب العزت کے حکم سے زمین میں دسا دیا جائے گا۔ معزز دوستو، جب امام مہدی علیہ السلام مسلمانوں کے ہمراہ قسطنطنیہ کو فتح کر چکے ہوں گے تو اس وقت مسلمان قسطنطنیہ کو فتح کرنے کے بعد مال غنیمت آپس میں بانٹ رہے ہوں گے۔ تب ایک لشکر امام مہدی علیہ السلام کے لشکر کی طرف آئے گا جو کہ جھوٹا لشکر ہوگا اور یہ دعویٰ کرے گا کہ دجال کا ظہور ہو گیا ہے، جبکہ در حقیقت اس وقت دجال کا ظہور ہو چکا ہوگا۔ اس وقت امام مہدی علیہ السلام مسلمانوں کے لشکر کو لے کر شام کی طرف روانہ ہو جائیں گے، اور اس وقت امام مہدی علیہ السلام اور ان کا لشکر شام ہی میں محصول ہو جائیں گے۔ اس دوران دجال پورے روح زمین پر فتنہ و فساد پھیلائے گا اور اس پوری دنیا کا چکر لگائے گا۔ اس وقت حضرت عیسیٰ علیہ السلام کا ظہور ہوگا
جو کہ شام کی ایک مسجد کے مینار سے ظاہر ہوں گے۔ اس وقت اذان ہو چکی ہوگی اور اقامت کہی جا چکی ہوگی۔ جب حضرت عیسیٰ علیہ السلام تشریف لائیں گے تو امام مہدی علیہ السلام حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو امامت کرنے کی دعوت دیں گے، لیکن حضرت عیسیٰ علیہ السلام یہ کہہ کر انکار کر دیں گے کہ وقت کے امام آپ ہیں، اس لیے آپ ہی امامت کروائیں۔ پھر اس وقت حضرت امام مہدی علیہ السلام حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی موجودگی میں تمام مسلمانوں کی امامت کرائیں گے۔ نماز سے فارغ ہو کر حضرت امام مہدی علیہ السلام اور حضرت عیسیٰ علیہ السلام اپنے تمام مسلمانوں کے ساتھ دجال سے مقابلہ کرنے کے لیے نکلیں گے۔ اس طرح جب حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے لشکر کا دجال کے لشکر سے مقابلہ ہوگا تو دجال کے لشکر کو شکست کا سامنا کرنا پڑے گا۔ اس وقت یہ منظر دیکھ کر دجال وہاں سے راہ فرار اختیار کرنے کی کوشش کرے گا۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو دیکھ کر دجال کی یہ حالت ہوگی کہ جیسے پانی میں نمک گھل رہا ہو۔ اس وقت حضرت عیسیٰ علیہ السلام دجال کا پیچھا کریں گے اور مقام لط پر اس کو پکڑ لیں گے اور نیزے کے ساتھ اسے قتل کر کے واصل جہنم کر دیں گے۔ معزز دوستو، بعض روایات میں آتا ہے کہ امام مہدی علیہ السلام کا دور 7 سال کا ہوگا اور 2 سال آپ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے ساتھ گزاریں گے، اور اس طرح 49 سال کی عمر میں آپ اس دنیا سے پردہ پوش ہو جائیں گے۔ اللہ رب العزت سے دعا ہے کہ اللہ رب العزت قرب قیامت میں ظاہر ہونے والے تمام فتنوں سے ہمیں بچائے، خصوصاً و بالخصوص فتنہ دجال سے۔ اللہ رب العزت کی بارگاہ میں التجا ہے کہ وہ اپنے پیارے حبیب حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے صدقے ہمیں امام مہدی کے لشکر میں شامل ہونے کی توفیق عطا فرمائے، اور ہمیں اپنے پیارے محبوب حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اور ان کی آل کا محب رکھے۔ آمین۔